السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ عام طور پر ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نون ساکن، دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد کون سی جگہ میں ظاہر کرنا ہے اور کون سی جگہ اخفا کرنا ہے، کون سی جگہ ہمیں اقلاب کرنا ہے، تو یہاں پہ ہمیں ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمیں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن کے بعد قرآن مجید میں کہیں بھی اگر حروف حلقی آئے تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ، ایک کنفیوژن ہمارا دور ہو جائے گا آج، کہ کہیں بھی اگر تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن، جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر قرآن مجید میں کہیں بھی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر آئے، کہیں بھی آئے، تو ہم اس تنوین کو یا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو پڑھا جائے اب۔ طیرن ابابیلا، اس سبق میں طایا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ را الف دو زبر رن، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے یہ دو زبر کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ طیرن ابابیلا۔ اب یہاں پہ ابا، ابا، حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں الف مدہ ہے، یہاں پہ حرکت ہے۔ با الف زبر با، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، تو اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں ابابیلا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ فرق بس یہ ہے کہ یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ہمیں پچھلے سبق کو بھولنا نہیں ہے، اسے یاد کرتا ہوا آگے بڑھنا ہے۔ نارن حامیتن، یہاں پہ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، تا دو پیش تن، نارن حامیتن۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے، اس لیے اس کو یعنی دو پیش کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ لیمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ۔ زبر زیر پیش کہیں بھی ہو اسے جلدی پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آیا ہے؟ خا آیا، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ من غیرہ، میم نون زیر من، غینیا زبر غی، را زیر ری، من غیری، ہا خری زیر ہی، من غیرہ۔ کھری زیر کہیں بھی ہو اسے تھوڑا کھینچنا ہے، کیونکہ کھری زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے خری زیر ہے، خری زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے۔ اجرا کو نہ بھولیں۔ یوم اذن علیہا، یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کرے۔ میم کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، جال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با الف دو زبر بن، منہ خطابا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔
خا کے نیچے زیر ہے، الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ ہوگا، با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ من عین آنیت، نون میم نون زیر من، عینیا زبر اے، من اے نون دو زیر نن، من عین، من عین آنیت، میم نون زیر من، عینیا زبر اے، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ خارا زبر آ، من عین آ نون زیر نی، آنی یا زبر یا، تا دو زیر تن، آنیت۔ اب یہاں نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے، یعنی اس لیے نون کے دو زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے۔ کفواً احد، کا پیش کو، پھا پیش پھو، کفو، واو الف دو زبر ون، کفواً، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش او، فا زیر فی، عفی یا زبر یا، فمن عفیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، کھا یا زیر کھی، اکھی، ہا زیر ہی، من اخیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے۔ من ادین، میم نون زبر من، حمزہ زبر ا، ذال زیر دی، ادی نون زبر نہ، من ادین، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا ہے؟ حمزہ آیا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر ح، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش بن، کتاب حکیم۔ اب با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا، اس لیے دو پیش کی تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ عذاب غلیظ، عین زبر ا، دال الف زبر دا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آیا ہے؟ غین آیا، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑھیں گے، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، حا زبر ح، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حاسدن اذا حسد، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جل پڑیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی قرآن مجید میں دو زبر دو زیر دو پیش ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہمیں نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بالکل بھی گنہ نہیں کرنا ہے، بالکل بھی اخفا نہیں کرنا ہے۔ تو ہم آج تختی نمبر 9 میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 تھا۔ اب ہم قاعدہ نمبر 2 میں اخفا کے بارے میں پڑھیں گے کہ اخفا کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے سامنے میں دوسرا ویڈیو تختی نمبر 10 یعنی اخفا والا لے کے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔